وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا میں محسن عباس رضوی ہوں، میں لکھنؤ سے ہوں اور میں اس وقت سعودی عرب دمام میں جاب کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سالی نامحرم ہے، اس کے بعد شریعت نے اس سے شادی کی اجازت کیوں نہیں دی ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام کی ماں اور خالہ دونوں جو ہے وہ جناب یعقوب علیہ السلام سے بیک وقت نکاح میں تھیں؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اگر سالی سے نکاح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں صحیح ہے، کیونکہ جبکہ وہ محرم ہے، نامحرم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی العرضین، روحی لتراب مقدمہ الفدا، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ موبائل نمبر 966559 سے برادر محترم نے یہ سوال کیا ہے۔ در واقع دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سالی سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا جناب یعقوب نے ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں سے شادی کی، یعنی بیوی کے علاوہ ان کی بہن یعنی سالی سے بھی شادی کی؟ پہلے سوال کا جواب، شریعت نے سالی سے نکاح اور شادی کی اجازت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سالی سے شادی کر ہی نہیں سکتے۔ شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیک وقت نہیں کر سکتے، یعنی دو سگی بہنوں سے ایک ہی وقت میں شادی نہیں کر سکتے، ایک ہی وقت میں دونوں بعنوان بیوی نہیں ہو سکتی۔ لہذا خدا نہ کرے بیوی مر گئی تو اس کی بہن یعنی سالی سے شادی کر سکتے ہیں، یا عقد دائم یعنی ہمیشگی والے عقد میں طلاق دے دی تو سالی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر وقتی نکاح ہے جس کو ہم لوگ متعہ کہتے ہیں، اس میں مدت تمام ہو گئی یا بیوی نے مدت معاف کر دی تو سالی سے شادی کر سکتے ہیں۔ ایک بات پر توجہ ضروری ہے، اگر طلاق رجعی دی ہے، یہ وہ طلاق ہے جس کے بعد عدت کے درمیان آدمی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے، عقد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب تک بیوی عدت میں بیٹھی ہے، یعنی وہ مدت شرعی جس میں عورت دوسرا نکاح نہ کر سکے، تو اس دوران سالی سے شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دوران عورت مثل بیوی ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ مدت تمام ہونے کے بعد ہی سالی سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے تمام طلاق میں جو 6 ہیں، مدت مکمل کرنا ضروری نہیں، عدت کے درمیان طلاق شدہ عورت کی بہن یعنی سالی سے شادی کر سکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دو یا چند سگی بہنوں سے شادی کو اصطلاح میں جمع بین الاختین کہتے ہیں۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے ایسا کیوں ہے، یعنی بیک وقت سالی سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کا سوال دلیل کے بارے میں ہے یا حرام ہونے کی حکمت اور فلسفے کے بارے میں ہے۔ مختصر و مفید دونوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سورہ نساء آیت 23 میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ آیت کریمہ بڑی ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ و مفہوم اور بحث سے مربوط حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہوں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یعنی رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور جن بیویوں سے تم مقاربت کر چکے ہو، ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہوں۔ لیکن اگر ان بیویوں سے صرف عقد ہوا ہو، مقاربت نہ ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کا باہم جمع کرنا
मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। इस आयत में बतौर साफ और सरीह बताया गया है कि दो बहनों को बाहम जमा करना हराम है, बैक वक्त साली से शादी नहीं कर सकते। हराम होने की दलील हुक्म खुदाबंद आलम है जिसको इस आयत शरीफा में बयान किया गया। बेहतर है इस ताल्लुक से दो बातों की वजाहत कर दूं। एक, मुमकिन है कोई कहे ठीक है बाहम जमा करना हराम है, हम साली को दूसरी जगह या दूसरे शहर में रखेंगे, एक साथ नहीं रखेंगे, लिहाजा बाहम जमा करना नहीं होगा। इसका जवाब यह है कि मियार शादी करना और निकाह करना है, यानी एक ही वक्त में दो सगी बहनों से शादी नहीं कर सकते, यानी दोनों का बीवी होना मियार है, जगह या शहर मियार नहीं है। दो, बाज लोग कहते हैं हमारी साली का कोई नहीं, न वालिदैन है और न भाई, या अगर हैं तो कोई पूछता नहीं है, लिहाजा सरपरस्ती और हिमायती की खातिर खुद ही शादी कर लूं। इसका जवाब यह है कि आप साली की मदद करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, ये अच्छा और नेक काम है, लेकिन मदद शादी किए बगैर भी की जा सकती है। हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे नेक लोग हैं जो बेवा और गैर शादीशुदा औरतों और लड़कियों की मदद करते हैं। वो ये नहीं कहते कि शादी करके ही मदद करूंगा, लिहाजा शादी किए बगैर मदद की जा सकती है। इस तरह की ज़हनियत शहवत परस्ती की अलामत है। असल मदद यह है कि अपने बजाय मुनासिब जगह साली की शादी करा दें। दो सगी बहनों से बैक वक्त शादी करना हराम है, दलील कुरान का कतई हुक्म है, अभी आयत पेश की। लेकिन एक सवाल यह है कि इसमें हिकमत इलाही क्या है, हराम होने की वजह और फलसफा क्या है। सबसे पहले ये अर्ज कर दूं कि इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंद आलम ने जिस चीज को वाजिब करार दिया है उसमें कोई मसलहत और फायदा जरूर है, और जिस चीज को हराम करार दिया है उसमें नुकसान और फसाद जरूर है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ से बाज़ अहकाम की हिकमत और फलसफे को बयान किया गया है, वो भी इशारे के तौर पर या बयान ही नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है इंसान का इल्म महदूद है, जो नहीं जानता उसके बनिस्बत इसका इल्म कतरा है, बल्कि इससे भी कम। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बहुत सारे हकायक और असरार से इंसान वाकिफ नहीं है, लिहाजा अहकाम के तमाम असरार और हिकमत को बयान करना इंसान के लिए मुअम्मा के तौर पर रहेगा। अगर तमाम असरार को बयान किया जाए तो हज़म करना मुश्किल है, और मुमकिन है ये अहकाम से नफरत और इनकार का सबब भी बने। इसलिए कि मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाया है, अन्नासु आदा मा जहलू, लोग उन चीजों के दुश्मन हैं जिन्हें नहीं जानते। सूरह यूनुस आयत 39 में भी इस बात की तरफ इशारा है। दीन और शरीयत का मकसद व हदफ ये है कि इंसान अच्छा काम करे और बुराई से बचे, अच्छे कामों से खुद को आरास्ता करे। अगर शरीयत पर अमल करें तो ये मकसद हासिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, चाहे हम अहकाम के फलसफे और हिकमतों से आगाह हों या ना हों, जानना जरूरी नहीं है। मरीज डॉक्टर की कही हुई बातों पर अमल करता है, इसके दस्तूर के मुताबिक दवा खाता है, लिहाजा ठीक भी हो जाता है, जबकि मरीज को डॉक्टर के हुक्म और दवा के फलसफे व हिकमत और फायदे के बारे में आगाही नहीं है, उसके बारे में नहीं जानता है। इसी तरह शरीयत व दीन का हुक्म है। दूसरे यह कि मोमिन को इस बात पर यकीन है कि अल्लाह, इसके रसूल और अइम्मे मासूमीन खता नहीं करते, इनका दस्तूर हमारे लिए मुफीद है। बहरहाल बाज़ अहकाम के फलसफे और हिकमतों को उसी मकदार अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने बयान किया है जितना इंसान समझ सके। बैक वक्त दो सगी बहनों से शादी न करने की सिर्फ दो हिकमत और वजह बयान करता हूँ, हराम होने की शायद ये वजह हों। एक, औरत की हुर्मत और अजमत की हिफाजत, इसी वजह से बीवी की भतीजी और भांजी से शादी बगैर बीवी की इजाजत के जायज नहीं है। दो सगी बहनें बहन होने की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं, चाहती हैं। अगर बैक वक्त दोनों से शादी हो जाए तो ये मोहब्बत रिकाबत में तब्दील हो जाएगी, मोहब्बत के बजाय रिकाबत की आग में जलने लगेंगी, बहन के बजाय सौतन बन जाएंगी।
تصور کریں کتنے خطرناک اس کے نتائج ہوں گے. خانوادگی نظام کا شیرازہ بکھر جائے گا. ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں. حقیر کو امین سمجھ کر حکم شرعی معلوم کرنے اور رہنمائی و مشورے کی خاطر اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں. بعرض معذرت عبرت کے لیے 2 مورد بیان کر ہی دوں. ایک صاحب کی نیت سالی پر خراب ہو گئی تو بیوی اور ساس نے داماد پر تھپڑوں کی بارش بھی کر دی. تھپڑوں سے خاطر تواضع کی. ایک جگہ داماد کو گھر سے نکال دیا گیا اور طلاق بھی لے لی. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بیوی سے ہاتھ دھونا پڑا اور سالی بھی نہیں ملی. اگر بچے ہوں تو الامان پناہ بخدا. خدا اس گناہ کبیرہ سے سب کو بچائے اور بعض لوگ سالی کو محرم اور آدھی بیوی نہ سمجھیں. یقیناً یہ باتیں عبرت انگیز ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ آیا جناب یعقوب نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کی؟ اگر کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بیک وقت سالی سے شادی کرنا حرام ہے. جواب: 2 نظریے ہیں علماء، محققین، مورخین اور مفسرین کے درمیان. اصول فقہ اور فقہ میں تفصیلی بحث ہے. نہایت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. حرام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذاتی، دوسری اعتباری. جن چیزوں کا نقصان ذاتی ہے، ہمیشہ ہے، زمانے اور مقام کے لحاظ سے اس میں تبدیلی نہیں آتی، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جیسے شراب پینے کی حرمت یا بے گناہ کا قتل، اس کا فساد ہمیشگی اور ذاتی ہے، لہذا ہمیشہ حرام تھا اور اس وقت بھی حرام ہے. دوسری قسم اعتباری ہے، یعنی جن چیزوں کا نقصان ذاتی نہیں ہے، کبھی اس میں نقصان و فساد ہے اور کبھی نہیں ہے. جب نقصان و فساد ہو تو اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور زمانے اور مقام کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت محسوس کی تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا. تقاضائے وقت کے مطابق شریعت نے ویسا ہی حکم دیا. جیسے سنیچر کے روز مچھلی کا شکار بنی اسرائیل کے لیے حرام تھا. سورہ نساء آیت 154 دیکھ لیں. اس کے پہلے اور اس کے بعد جیسے اس وقت حرام نہیں ہے. حرمت اعتباری میں محل، زمانے، حالات اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تبدیلی آتی رہتی ہے. جب شریعت نے دیکھا اس کا ہونا ضروری ہے، سماج و معاشرے کا اس میں فائدہ ہے تو جائز قرار دیا، اور جب دیکھا کہ اس میں نقصان ہے، فساد ہے، تو اس کو حرام قرار دے دیا. بیک وقت سالی سے شادی دوسری قسم سے ہے. جب سماج و معاشرے میں اس کی ضرورت تھی تو شریعت نے اس کو جائز اور حلال قرار دیا. مثلا اس وقت صرف چند بھائی بہن تھے، بیک وقت سالی سے شادی وقت کی ضرورت تھی. جناب یعقوب کے دور میں ضرورت تھی کہ 2 سگی بہنوں سے ایک ہی وقت میں شادی کی جائے تو اس کو جائز قرار دیا. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کامل ہے، اس میں اس کی ضرورت نہیں، فساد زیادہ ہے، اسی لیے اس وقت اس کو حرام قرار دیا. دلیل سورہ نساء کی آیت ہے. بطور خلاصہ عرض کر دوں، حکم کی 2 قسمیں ہیں، ذاتی و تکوینی اور اعتباری و تشریعی. ایک وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کرنے کا تعلق حکم اعتباری و تشریعی سے ہے. اس وقت ضرورت تھی لہذا جناب یعقوب نے کر لی، یہ بھی شریعت کے مطابق تھا. اس وقت ضرورت نہیں ہے، اس میں فساد و نقصان زیادہ ہے لہذا حرام کر دیا. دوسرا نظریہ، مشہور و معروف قول کے مطابق جناب یعقوب نے اپنے ماموں لابان کی 2 لڑکیوں سے ایک ہی وقت میں شادی کی. اس کا ذکر شیعہ کتابوں میں ہے لیکن سنیوں کی کتابوں میں زیادہ ہے. اس شادی کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی معتبر احادیث میں، لہذا 2 بہنوں سے ایک ہی وقت میں شادی کی یہ ثابت نہیں ہے. بعض تفسیر میں ہے جناب یعقوب کی 2 ماموزاد بہنیں تھیں، راحیل اور لیا. لیا سے پہلے شادی کی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو راحیل سے شادی کی. نتیجہ بیک وقت 2 بہنوں سے شادی نہیں کی. اس نظریے کی تائید بھی ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیں،
جناب یعقوب کے فرزندوں اور جناب یوسف کی عمر کو دیکھیں، کافی فرق پایا جاتا ہے۔ کل فرزند میں سے بڑے لڑکے کی عمر تقریباً 50 سال ہے۔ خداوند عالم نے 80 سال کی عمر میں جناب یعقوب کو جناب یوسف اور بنیامین عطا کیا، اور 90 سال سے بھی زیادہ عمر میں جناب یوسف آپ سے جدا ہو گئے۔ تفصیلی واقعہ ہے، آپ کے بھائیوں نے آپ کو بیچ ڈالا اور تقریباً 130 سال کی عمر میں مصر گئے، اور طولانی فراق کے بعد جناب یوسف سے ملے، اور مصر ہی میں تقریباً 147 سال کی عمر میں جناب یعقوب کا انتقال ہوا۔ اگر جناب یعقوب کے فرزندوں کی عمر پر توجہ کریں اور جوڑیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ جناب یعقوب کی پہلی بیوی لیا کا جب انتقال ہوا تب راحیل سے شادی کی، دونوں بہنوں کو باہم جمع نہیں کیا۔ جناب یعقوب کے فرزندوں نے حضرت یوسف پر حسد کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے سعید فرزند جناب یوسف سے بہت محبت رکھتے تھے۔ حسد کی ایک دوسری وجہ جس پر ہماری توجہ کم رہتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یوسف اور بنیامین کی ماں یعنی راحیل زندہ تھیں اور دوسرے فرزندوں کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ اس وجہ سے بھی جناب یوسف پر بھائیوں نے حسد کیا۔ معتبر کتابوں میں بھی ہے جناب یعقوب اپنے 11 فرزند اور راحیل کے ساتھ مصر گئے۔ جواب کا خلاصہ، جناب یعقوب نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کی یا نہیں؟ بعض کا کہنا ہے کی ہے، اس لیے کہ ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی تھی، لہٰذا اس وقت حرام نہیں تھی۔ بعض علماء اور محققین کا کہنا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی نہیں کی۔ جب فرزندان جناب یعقوب کی عمر پر غور کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیا کے انتقال کے بعد راحیل سے شادی کی۔ دوسرا یہ کہ اس طرح کی شادی کا ذکر معتبر روایات میں نہیں ہے۔ تفسیر نمونہ میں ہے اسلام کے پہلے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی رائج تھی، آیت نے اس کو حرام قرار دیا۔ ضمناً حرام کا حکم آنے کے پہلے جن لوگوں نے 2 بہنوں سے بیک وقت شادی کی اس کو بھی باطل قرار دیا ہے، بس اس پر مواخذہ اور جواب طلبی نہیں ہوگی۔ اسی بات سے مشابہ 6 صدی کے معروف عالم تبریسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مجمع البیان میں لکھا ہے۔ تفصیل کے لیے اس آیت کی تفسیر دیکھ لیں، مثلا تفسیر مجمع البیان، تفسیر التبیان، تفسیر المیزان، تفسیر نمونہ، تفسیر برہان، تفسیر رہنما، تفسیر نور الثقلین اور بحار الانوار و تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ کو اور تمام مومنین کو بحق محمد و آل محمد اپنے حفظ و امان میں رکھے۔